سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو اب سب سے پہلا مرحلہ لفظی ترجمہ کا ہے۔ آپ کے سامنے اس مقدس سورت کا لفظی ترجمہ پیش کروں گا۔ سورہ لہب میں جو الفاظ ہیں تبت، اس کا معنی ہے ٹوٹ جائے۔ یدا، اس کا معنی ہے دونوں آنکھ۔ ابی لہب، ابو لہب کے۔ واو اور تبا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ما، نا، اغنا، فائدہ پہنچایا۔ انہو، اسے۔ مالہو، اس کا مال۔ واو اور ما کا معنی ہے جو۔ کسب، اس نے کمایا، یعنی ابو لہب نے کمایا۔ سیسلا، ان قریب وہ داخل ہوگا۔ نارن، آگ میں۔ ذات لہب، شعلوں والی۔ واو کا معنی ہے اور۔ امرأتہ، اس کی بیوی۔ حمالہ، اس کا معنی آتا ہے اٹھانے والی۔ الحطب، لکڑیاں۔ فی کا معنی ہے میں۔ جی دہا، اس کی گردن۔ حبل، رسی۔ من کا یہ معنی ہے کی۔ مسد، خجور کی چھال کو کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ لہب کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ لہب کا تفسیری ترجمہ پیش کروں گا، جو کہ اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ تفسیری ترجمہ اس انداز میں ہوگا: ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو گیا۔ کوئی فائدہ نہ پہنچایا ابو لہب کو اس کے مال نے، اور نہ ہی جو اس نے کمایا۔ ان قریب ابو لہب کو ڈالا جائے گا شعلوں والی آگ میں، اور اس کی بیوی کو بھی، جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی۔ سورہ لہب کا لفظی ترجمہ ہو گیا اور تفسیری ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ہم مزید وضاحت کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ لہب مکی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام ابھی مکہ المکرمہ میں تھے، آپ نے ہجرت نہیں فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک رکوع ہے۔ ٹوٹل 5 آیات، 20 کلمے اور 77 یعنی 77 حروف ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھے گا، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے قرآن کے ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ اب یہ 77 حروف ہیں، آپ خود حساب کتاب لگائیں، کیلکولیشن، کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ اگر مکمل سورت کی آپ تلاوت کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ڈھیر سارا اجر و ثواب دے گا۔ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس سورہ مبارکہ کا شان نزول پیش کرنا چاہتا ہوں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی اور وہ کون سا موقع تھا، وہ کون سی مناسبت تھی جس وقت سورہ لہب کا نزول ہوا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں 40 برس کی عمر میں سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئی غار حرا کے اندر۔ لیکن ان 5 آیات کے نزول کے بعد اللہ کے حبیب نے تبلیغ کا سلسلہ شروع نہیں کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں،
تبلیغ کا جو سلسلہ ہے، یعنی لوگوں کو آگاہ کرنا توحید و رسالت کی طرف اور اسلام کی طرف، یہ بعد میں ہوا۔ رب جلیل نے فرمایا اپنے حبیب کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی آپ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیں۔ اب اس بات کا حکم آیا کہ اے پیارے، اب آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا۔ اب ہمارا جو پیغام ہے، پیغام ربانی، وہ آپ آگے پہنچائیں۔ اور اس زمانے میں یہ طریقہ کار تھا کہ اگر باقاعدہ اعلان کرنا ہو، صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اعلان ہوتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ سارے اہل مکہ جمع ہو، اکٹھا ہو گئے۔ آپ نے ان کے سامنے ارشاد فرمایا، مجھے یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمنوں کا لشکر آ گیا، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ یعنی میری بات کو تسلیم کر لو گے؟ کفار مکہ نے کہا ہم مان لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ سچے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہم نے آپ کو بچپن سے ایسا ہی پایا کہ کبھی بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جب تم نے میری اس بات کو ایکسپٹ کر لیا، اب میں ایک اور پیغام تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ توحید اور رسالت، دو چیزیں۔ توحید کا مطلب اللہ ایک ہے، اور رسالت کا مطلب کیا؟ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ اللہ کے حبیب نے جب یہ اعلان کیا کہ ان بتوں کو چھوڑ دو اور خدا کی توحید کا اقرار کرنا اور میری نبوت اور رسالت کو مان لو، تو اس وقت کیا ہوا؟ ان کفار مکہ نے جھٹلا دیا، کہا ہم یہ نہیں مان سکتے۔ اس وقت ابو لہب وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیا آپ نے ہمیں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے بلایا؟ اور وہ کہنے لگا آپ نے ہمارے وقت کو ضائع کیا۔ اور اس وقت وہ آپ کی بارگاہ میں نازیبا کلمات استعمال کرتا، تو اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ اللہ رب العزت نے اس وقت حضرت جبریل کو بھیجا بارگاہ رسالت میں، اور یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، جس کی تلاوت بھی سنی آپ نے اور ترجمہ بھی آپ حضرات نے سن لیا۔ اب میں دوسری بات پیش کرنے لگا ہوں، اور وہ سیکنڈ بات کیا ہے؟ سیکنڈ بات یہ ہے کہ ابو لہب کا نبی کریم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا، جس کو آپ یہ کہیں گے قرابت داری کیا تھی۔ ابو لہب جو ہے رحمت عالم علیہ السلام کا سگا چچا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے آقا علیہ السلام کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ اور ابو لہب یہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ یہ پہلا رشتہ۔ دوسرا رشتہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا رشتہ یہ تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، تو آپ کی 4 صاحبزادیاں اہل سنت کے نزدیک 4 ہیں۔ کھٹمل حضرات ایک ایمان ہیں، اور وہ حضرت سیدہ فاطمہ کو مانتے۔ ہم اہل سنت کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی ٹوٹل 4 صاحبزادیاں تھیں۔ ان 4 صاحبزادیوں میں سے 2 صاحبزادیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا۔ اچھا، اس رشتے کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں عام طور پر؟ سمجھی، اس طریقے سے کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں ابو لہب کا تعلق نبی سے کتنا قریب ہے؟ ایک تو چچا ہے، اور دوسرا میں نے رشتہ آپ کو بتا دیا سمجھی کا ہے۔ تیسرا تعلق سنیے گا کیا ہے؟ ابو لہب کا تیسرا تعلق یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا مقام،
اور ابو لہب کا مکان دونوں متصل تھے، بیچ میں صرف ایک دیوار، اور وہ ایک دیوار اس طریقے سے تھی کہ اس کا ایک رخ نبی کے گھر میں پڑتا اور دوسرا رخ ابو لہب کے گھر میں پڑتا۔ یہ کتنے تعلقات ہو گئے؟ تین۔ پہلا تعلق میں نے آپ کو بتایا چچا، دوسرا تعلق وہ جو بیٹیاں بھی نکاح میں، اور تیسرا تعلق ہے ہمسائے کا۔ اب آپ ذرا غور کریں، اتنے عظیم تعلقات کے بعد بھی ابو لہب نے جھٹلا دیا، تو رب نے ابو لہب کی مذمت میں ایک آیت نہیں بلکہ قرآن کی مکمل سورت کو نازل فرما دیا۔ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں، تھا چچا لیکن ظلم و ستم کی کہانی ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ ابو لہب نے کہا کہ میں ہر وقت اپنے بھتیجے کو تکلیف دیتا ہوں، ایذا دوں گا، تکلیف دوں گا۔ اچھا اس کا انداز کیا؟ وہ یہ کرتا کبھی راستے میں کانٹے ڈال دیتا، اچھا اس کے علاوہ گھروں میں کچرا ڈال دیا جاتا، یعنی ہر طریقے سے ابو لہب نبی کریم علیہ السلام کو ایذا دیتا، یہاں تک کہ ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے اور طلاق دلوائی۔ یہ تھا ابو لہب۔ اچھا اب میں اس صورت کی طرف آپ کے سامنے مزید باتیں پیش کرتا ہوں۔ اس کی پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ جب ابو لہب نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور بارگاہ رسالت میں گستاخی کی، رب جلیل نے اس وقت ارشاد فرمایا اے ابو لہب تیرے دونوں آنکھ تباہ ہو جائے، یعنی تو جا۔ پھر قرآن کیا کہتا سنیے گا، قرآن نے کہا وَتَبْ، اس کا مطلب کیا؟ وَتَبْ کا مطلب یہ کہ ابو لہب تباہ ہو گیا، جبکہ اس وقت ابو لہب بظاہر تباہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن فیوچر کی خبر دے رہا ہے، یہ بات ہے میرے مستقبل کی خبر دے رہا ہے، اور قرآن مستقبل کی خبر کس انداز میں دیتا ہے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ابو لہب جو ہے نا یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں، خوف کی بنا پر، بزدلی کی بنا پر۔ غزوہ بدر کب ہوا؟ 2 ہجری، اور یہ سورہ مبارکہ کب نازل ہوئی؟ مکی زندگی کے اوائل میں، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ 10-12 سال کا فاصلہ ہے تقریباً۔ ابو لہب غزوہ بدر میں کفار کی جانب سے شریک نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک دانہ ہو گیا، زخم، ایک دانہ جسم پر ہوا، وہ دانہ پھیلتا گیا اور اس سے پیپ نکلی، پیپ نکلتے نکلتے اس کے سارے جسم سے بدبو آ گئی۔ توجہ رکھیں، جب اس کے جسم سے بدبو آنے لگی تو اس کے بیٹے جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ تو بوجھ پڑا ہوا، اس کو نکالو۔ بیٹوں نے ابو لہب کو باہر پھینک دیا۔ ابو لہب گھر کے باہر تھوڑے فاصلے پر پڑا، 3 دن زندہ رہا، اس کے بعد سسک کر مر گیا۔ اب جب مرا نا تو اس کے جسم سے بدبو پیدا ہو، اس کے جسم سے بدبو آ رہی، اب بستی میں بدبو پھیلنے لگی۔ بستی والوں نے کہا تمہارا ابا ہے، لے جاؤ کسی گڑھے میں ڈالو، اس کو دفناؤ، کیا کچھ کرو۔ پورے علاقے میں بدبو ہو گئی ہے۔ بیٹوں نے کہا یہ ہم نہیں کرتے، یہ ہم نہیں کرتے۔ اب بستی کا پریشر آیا ابو لہب کی اولاد کی طرف۔ جب پریشر آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ پیسوں پر چند حبشی غلام کو کہا کہ اس کے جسم کو اٹھا کر کہیں آگے پھینک، اس طریقے سے اس کی ہلاکت ہوئی۔ اب یہ ہلاکت کب ہوئی؟ 2 ہجری، اور یہ سورہ مبارکہ کب نازل ہوئی؟ مکی زندگی کے اوائل میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں جو لفظ ہے وَتَبْ، یہ فیوچر کی خبر ہے۔ مکی زندگی میں رب نے کہا وَتَبْ، تو ہلاک ہوگا، تو برباد ہوگا، تو تباہ ہوگا۔ کیوں؟ تو آج اٹھا کر میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنا۔
اور وہ تباہ اور برباد ہوگا۔ اچھا اب اس کے بعد اگلی آیت میں کیا ہے؟ ما اغنا عنہ مالہ، اب اس کا جو مال ہے نا وہ مال اسے فائدہ نہیں پہنچا، مال بہت سارا تھا۔ مکے کے اندر 4 افراد بڑے امیر تھے، یعنی آج کی کوئی چال میں کہیں گے کروڑ پتی نہیں، خرب پتی، ڈھیر سارا مال۔ مکے کے اندر 4 افراد تھے، ان میں سے ایک تھا ابو لہب۔ پیسہ کتنا تھا پتا؟ اس کے پاس سونے کی اینٹیں تھیں۔ اب سونے کی اینٹیں وہ معمولی باتیں نہیں، ایک نہیں، 1.5 ساری مویشیوں کے ریور تھے۔ لیکن اب قرآن کہتا ہے کہاں گیا تیرا مال، کہاں گیا تیرا پیسہ؟ تو قرآن ابو لہب کو کہتا ہے ما اغنا عنہ مالہ، تیرے مال نے تجھے فائدہ نہیں پہنچا۔ اچھا پھر اولاد بھی تھی، اولاد کو بڑا فخر تھا، تو قرآن کیا کہتا ہے وما کسب، اور جو اس نے کمایا، اس سے مراد اولاد بھی کام نہیں آئی۔ اس کے بعد اب آخرت میں کیا ہوگا؟ خالق کائنات نے اسے بھی واضح کر دیا، فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب شعلہ والی آگ میں اسے ڈالا جائے۔ قرآن کے اس مقام سے واضح ہو گیا ابو لہب قطعی جہنمی ہے۔ یہ بات میں رکھیں۔ اب کوئی یہ کہنے لگ جائے کہ نہیں ہو سکتا ہے ابو لہب مرتبہ کلمہ پڑھ لیا، یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ بات میں رکھیں۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ قرآنی گواہی ملی۔ قرآن نے اسے کلیئر کر دیا کہ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جہنم کی دہکتی شعلے والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہاں ایک اور بات میں پیش کرنا چاہوں گا، توجہ رکھیں۔ قرآن کی اس آیت سے یہ کلیئر ہو گیا وہ جہنمی۔ اب اگر کوئی اس کے جہنمی ہونے کا انکار کرتا ہے، یاد رکھیں کہ کافر ہو جائے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جہنمی ہونے کا انکار کرنا یہ قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار کیا ہے؟ کفر، سب کو پتا ہے۔ تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ ابو لہب جہنمی ہے، یہ بالکل واضح ہے، یہ بالکل کلیئر ہے۔ لیکن اب ایک اور بات بتاتا ہوں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں، اور وہ بات کیا ہے؟ آپ نے ایک روایت سنی ہوگی میلاد کے دنوں میں، بخاری کی روایت، حضرت عباس، یہ میرے آقا علیہ السلام سے کون ہے؟ چچا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابو لہب اور حضرت عباس یہ دونوں آپس میں کیا ہوئے؟ بھائی ہو گئے۔ حضرت عباس نے ایک خواب دیکھا، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ خواب کیا دیکھا کہ میرا بھائی ابو لہب جہنم کی آگ میں مبتلا ہے، جہنم کے شعلوں میں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو ایک انگلی اس کے آگ کی، اس کو یہ منہ میں لیتے ہیں، اس کو منہ میں لینے کی بنا پر اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ توجہ رکھیں، ایسا کافر جو قطعی کافر ہے، جس کے کافر ہونے کی گواہی کون دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے۔ لیکن انگلی اگر اپنے منہ میں ڈالتا ہے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، عذاب ختم نہیں ہوتا بلکہ عذاب تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے، یعنی تھوڑا اسے سکون ملتا ہے۔ اب حضرت عباس نے اپنے برادر کو پوچھا، اے ابو لہب کیا معاملہ ہے؟ ابو لہب نے کہا دیکھتے رہے میں تو عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے میں اپنی انگلی منہ میں ڈالتا ہوں، اللہ اس کی برکت سے میرے عذاب کو ہلکا کر دیتا ہے۔ عذاب کب ہو جاتا ہے؟ حضرت عباس نے اپنے برادر کو پوچھا، ابو لہب کو، کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ جب حضرت عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اور وہ کون ہے؟ آمنہ کا لال،
پیر کے دن ولادت تھی، تو یہ بشارت لے کر کون آئی؟ کنیزہ۔ اس کنیزہ کا نام ہے بخاری میں ثویبہ، فا واو یا با، ثویبہ۔ یہ کنیزہ تھی ابو لہب کی۔ وہ ابو لہب کے پاس آتی کہتی ہے اے ابو لہب تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا۔ ابو لہب خوش ہوتا ہے اور انگلی کے اشارے سے کہتا ہے تو آزاد ہے۔ کہا یہ جو میں نے اسے آزاد کیا تھا نا، اس کی برکت سے میرے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ بس ایک سوال جو میں آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں، جب ابو لہب ایسا کافر جو قطعی کافر ہے، جس کے کفر کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اور جو اس کو کافر نہ مانے وہ خود کافر، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے، لیکن اس کے عذاب میں تخفیف ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ بھتیجے کے آنے کی خوشی منانے کی وجہ سے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، نبی کی آمد پر ہم جو خوشی مناتے ہیں، تو کیا اس خوشی منانے کی برکت سے عذاب میں تخفیف نہیں ہو سکتی؟ بخشش نہیں ہوگی؟ تو الحمدللہ ہم ربیع الاول میں شاندار انداز میں خوشی مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ اچھا، اب یہ جہنم کی آگ میں ابو لہب تو داخل ہوگا، لیکن یہ کرتوت فقط ابو لہب کا نہیں تھا، اس کی بیوی بھی ایسی تھی، جیسا میاں ایسی بیوی۔ بیوی مشہور ہے ام جمیل سے، اور بیوی یہ بھی نبی سے بڑی عداوت، بڑی دشمنی، قبول ہی نہیں کرتی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، ام جمیل ابو لہب کی بیوی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی شوہر کی بیوی ہے، ایک مالدار۔ اور ابو لہب قبیلہ بنی ہاشم کا سردار بھی تھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، بنی ہاشم قبیلے کا سردار تھا۔ دیکھیں نا، قریش ایک بڑا قبیلہ ہے، اور اس قبیلے کے نیچے کئی قبیلے تھے۔ بڑا قبیلہ قریش ہے، اس کو میں مثال کے ذریعے سمجھا، جیسے میمن برادری۔ اب میمن برادری ایک بڑا قبیلہ ہے، اس کے نیچے دیکھیں کاٹھے والے، کتیانے والے، دوراجی والے، یہ اس کے کیا ہے؟ نیچے چھوٹے چھوٹے قبیلے۔ تو قریش ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کے نیچے بھی چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا بنی ہاشم، اور میرے مصطفیٰ کون ہے؟ ہاشمی۔ ہاشم کون؟ میرے مصطفیٰ کے والد گرامی حضرت عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، اب ان کے والد کون ہیں؟ حضرت ہاشم۔ پتہ چلا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پردادا حضرت ہاشم، جو حضرت ہاشم کی اولاد ہے وہ ہاشمی کہلاتے ہیں، اور جو ہاشمی ہے اس زمانے میں اس کا سردار کون؟ ابو لہب، بدبخت، لعین، مردود۔ اب بدبخت، لعین، مردود میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس سے کہ قرآن نے کہا سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، وہ تو جہنم میں جائے گا، جہنمی ہے۔ تو جو جہنمی ہے وہ بدبختی ہوگا، وہ لعینی ہوگا، وہ مردودی ہوگا۔ تو ابو لہب جو ہے قبیلے کا سردار اور مال ڈھیر سارا، اب اس کی بیوی کیا کرتی پتا؟ اس کی بیوی جاتی ہے خود جنگل میں، ام جمیل، جبکہ چاہتی تو اپنے نوکر کو بھی بیچ سکتی، بولا نہیں میں خود جاؤں گا۔ یہ عداوت، یہ بغض اور عناد تھا بارگاہ رسالت سے۔ ام جمیل جو ہے جنگل جاتی اور وہاں کیا کرتی؟ وہ شاخیں توڑتی جو کانٹے والی، کہ جس پر آنکھ لگے تو آنکھ کٹ جائے، زخمی ہو جائے، ان شاخوں کو توڑتی، اس کی گٹھری بناتی، گٹھری کو وہ اپنے سر پر رکھتی، یعنی کپڑا رکھتی، اس کو بس سر پر رکھتی، اور اس گٹھری کو گھر پر لے کر آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس دیوار سے اس دیوار میں لکڑیوں کو پھینکوں، دروازے کے باہر کانٹے دار شاخیں ڈال دوں،
یعنی وہ ایذا دینا چاہتی ہے، معاذ اللہ، تکلیف دینا چاہتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، شوہر تو شوہر، بیوی بھی ایسے ہی نکلی، بدبخت۔ لیکن کبھی کبھی معاملہ الگ بھی ہو جاتا ہے، شوہر بدبخت ہوتا ہے لیکن بیوی جنتی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا فرعون کیا تھا، بدبخت تھا، لیکن فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، سبحان اللہ، بڑا مقام ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا 4 ایسی عورتیں ہیں جو عورتوں کی سردار ہے، اور ان 4 عورتوں میں ایک نام آتا ہے حضرت آسیہ، ایک نام حضرت مریم کا آتا ہے، ایک نام حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا آتا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ کا نام لاتے ہیں حدیث مبارکہ میں، تو بہت سے مقام پر حضرت آسیہ کا نام لیتے ہیں۔ اور حضرت آسیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت آسیہ جنت میں میرے مصطفیٰ کی بیوی ہوگی۔ یہ باتیں تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں کیا تھا، شوہر بھی بدبخت تھا اور بیوی بھی ملعونہ تھی، اور کتنا زہر بھرا ہوا تھا ام جمیل کے دل کے اندر، تو وہ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو قرآن نے کیا کہا سنیے گا، قرآن نے کہا سیصلی ان قریب ابو لہب نارن ذات لہب، شعلے والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ فقط یہ نہیں جائے گا، وامرأتہ، اس کی بیوی بھی جائے گی۔ یعنی دونوں کے متعلق قرآن نے گواہی دے دی کہ مرد بھی جہنمی ہے اور اس کی بیوی بھی جہنمی ہے۔ اچھا، اب بیوی کے متعلق فرمایا قرآن نے حمالۃ الحطب، اس کی بیوی وہ ہے جو لکڑیوں کی گٹھڑیاں اٹھاتی تھی، جس کے بارے میں نے ابھی آپ کے سامنے وضاحت کر۔ پھر اس کے بعد قرآن نے جو ذکر کیا، اس سے پہلے میں ایک بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور پھر قرآن آیت کی طرف ہم آ جائیں گے۔ یہ ام جمیل جو ہے نا، یہ جنگل میں جاتی، لکڑیاں اٹھاتی اور گٹھڑی بنا کر اپنے سر پر لاتی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا پتا، ایک مرتبہ وہ گٹھڑی لائی، تھک گئی، ایک پتھر پر بیٹھ گئی، اور وہ گٹھڑی بندی ہوئی تھی کھجور کی چھال سے، کیونکہ مسد کہتے ہیں کھجور کی چھال۔ دیکھیں اسکرین پہ لکھا ہے، مسد کا معنی کیا ہے، کھجور کی چھال۔ گٹھڑی کو کھجور کی چھال سے باندھا ہوا تھا اور وہ رسی اس نے گلے میں پھنسائی ہوئی اور بیٹھ گئے۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا پتہ آپ، رب نے فرشتے کو بھیجا، کہا یہ جو گٹھڑی ہے نا، اس کو پتھر سے جا دھکا دے۔ فرشتہ آ گیا ام جمیل کے پاس، اس گٹھڑی کو دھکا دیا، جیسے گٹھڑی کو دھکا دیا گلے میں اس کے لگ گیا پھندا اور ام جمیل مر گئی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے گا، یہ واقعہ بھی بعد میں ہوا بعد میں، رب نے پہلے ہی بتلا دیا۔ اب دیکھیں آخری آیت، فی جیدہا، اور اس کی گردن میں، جید کہتے گردن پر، عربی میں عنق بھی کہا جاتا ہے، جید بھی کہا جاتا ہے، اس کا معنی گردن۔ فی جیدہا، اس کی گردن میں، یعنی بیوی کی گردن میں، زوجہ کی گردن میں، حبل من مسد، رسی ہے کس کی، کھجور کی چھال۔ یہ ہے سورہ لہب۔ بس اب آخری پیغام سنیں، تفسیر مکمل ہو، میں اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہ رہا تھا اور پیش کر دیا۔ اب آخری بات یہ ذہن میں رکھے، وہ بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے مقام نبوت بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ۔ نبی کی شان میں اگر گستاخی ہو جائے، الامان والعفو، اللہ بچا۔ اس لیے اپنی زبانوں کو سنبھل کر استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے دن رب تو خالق ہے، رب تو مالک ہے اور سب کا پروردگار، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے اور نبی کا بھی، اور عبادت کے لائق بھی وہ ہے۔ رب جو ہے ہر کچھ قبول کر لیتا ہے، لیکن نبی کی گستاخی قبول نہیں کرتا۔ قابل توجہ نکتہ یہ ہے، ابو لہب نبی کی گستاخی کرتا ہے، جواب کون دے رہا؟
कोई मुझे गाली बकेगा तो मैं जवाब दूंगा ना, मुझे गाली बकेगा मैं जवाब दूंगा। मुझे कोई गाली बकता है और जवाब कोई और दे रहा है, इसका मतलब क्या? वो मुझे बड़ा चाहता है, वो मुझे चाहता है। आपने गाली क्यों दी जनाब? आपको छोड़ूंगा नहीं, आपका गिरबान पकड़ूंगा। इसका मतलब वो मुझे बहुत चाहता है, बिला तशबीह बिला तमसील, सिर्फ समझाना चाहता है। वो गाली बकता है नबी को, नबी ने जवाब नहीं दिया, खालिक कायनात ने जवाब दिया। ये है मकाम में नबूवत और ये है मकाम में रिसालत। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, ए मालिक ए परवरदिगार, हमें कुरान समझने की तौफीक अता फरमा। सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो